بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر پہلی رکعت میں ہی سورۃ الناس ہم نے تلاوت کر لی ہے تو بقیہ جو رکعتیں ہیں اس میں کون سی تلاوت کریں؟ سورۃ ناس کی تلاوت کریں یا کہیں اور سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے ہم آج آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان مسائل کا علم نہیں ہے، کہ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز نہ ہوئی ہو، اور بعض اوقات لوگ یہاں تک بھی چلے جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری نماز نہیں ہوتی تو ہم پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو آج یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا اجر اور بہت بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 فرض ہیں فجر کے، اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے پہلی رکعت میں ہی سورۃ الناس پڑھ لی ہے تو افضل تو یہ ہے دوسری رکعت میں بھی ہم سورۃ ناس پڑھیں، کیونکہ ہم نے سورۃ ناس پہلی رکعت میں پڑھ لی، اگر دوسری میں مثال کے طور پر سورۃ فلق پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اگر پھر پہلی رکعت میں سورۃ ناس پڑھی ہے تو پھر ہم دوسری رکعت میں ہی سورۃ ناس پڑھ لیں تو اس کا ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر ہم ظہر کی 4 فرض پڑھ رہے ہیں، یا مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو سنتوں میں جب ہم نے پہلی رکعت میں ہی سورۃ ناس تلاوت کر لی ہے، کیونکہ ہم نے 4 سنتوں میں یہ سنت مؤکدہ ہے تو ہم نے چاروں میں ہی سورت ملانی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد چاروں رکعتوں میں ہم نے سورت ساتھ ملانی ہے۔ اب مثال کے طور پر پہلی رکعت میں بھی ہم نے سورۃ ناس پڑھ لی ہے، تو اب دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت میں کون سی تلاوت کریں، کون سی سورت پڑھیں؟ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ افضل ہے کہ آپ سورۃ ناس کی پڑھیں پھر چاروں رکعتوں میں۔ اگر ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر سورۃ فلق پڑھتے ہیں یا سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں یا سورۃ لہب پڑھتے ہیں، یعنی پیچھے سے کہیں سے بھی پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ کیونکہ ہم الٹا آئے ہیں، کیونکہ ہم ایک ترتیب ہے ہماری، تو ہم نے سیدھا جانا تھا، آگے والی صورت پڑھنی تھی، یعنی ایک رکعت میں جو صورت پڑھی ہے اس سے آگے والی پڑھیں، اور پہلی میں بڑی پڑھی ہے ہم نے صورت اور دوسری میں چھوٹی کرنی ہے ہم نے، یا پہلی میں ہم نے 6 آیاتیں پڑھی ہیں تو ہم نے دوسری میں 5 پڑھنی ہے، تیسری میں یعنی کم پڑھنا ہے اور زیادہ نہیں پڑھنا۔ اور اگر ہم نے مکمل یعنی پہلی رکعت میں سورۃ ناس پڑھ لی اور دوسری رکعت میں، تیسری میں، چوتھی میں ہم نے کہیں سے پیچھے پڑھا ہے تو ہماری نماز ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ الٹا قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن تو سیدھا پڑھا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا جو مسئلہ تھا، آج کے جو ہمارے مسائل تھے، اور یقیناً نماز کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں، اور اب بندہ نماز پڑھنے کے لیے بھی آئے، مسجد میں بھی آئے، ٹائم بھی نکال کر آئے۔ اب دیکھیں، نماز کوشش کریں کہ نماز ادا کیا کریں، 5 وقت نماز ادا کریں، فجر بھی پڑھیں، ظہر بھی پڑھیں، عصر بھی پڑھیں، مغرب عشاء کی نماز بھی پڑھیں۔ تو یقیناً یہ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن اس طرح کر کے خوبصورت کر کے نماز پڑھیں تاکہ ہمیں نماز کا لطف، ہمیں نماز کی جو چاشنی ہے وہ ملے، ہمیں نماز کا جو سکون ہے وہ ملے، کیونکہ ہم اس کی رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں۔ اب دیکھیں، کسی امیر خان چودھری کے پاس جاتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ ناراض ہو جائے، لیکن جب ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں تو خوبصورت لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر، آنکھوں میں سرما پہن کر، اور وضو کرتے ہوئے مسواک کرنا، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور مسواک کر کے ہم نماز کے لیے آئیں، خوبصورت اپنا چہرہ بنا کے، خوبصورت لباس پہن کے آئیں۔ تو اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی اور اللہ ہمیں نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔